اللہ تعالیٰ تفرقوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو الکتاب پر جمع کرتے ہیں، جبکہ آپ کتابوں کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، جبکہ اللہ کی رسی ایک ہی کتاب ہے۔ بالکل ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ کی رسی میں جو کچھ بیان ہوا وہ سارا آپ نے لے کے چلنا ہے نا۔ اللہ کی رسی نے مجھے بتایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ تو میرا ایمان جڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ، اور نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا ہوا، اور قرآن مجھے تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر تم نے نماز قائم نہ کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اب میں کہاں جاؤں؟ اگر آپ کی بات کا یہی مطلب لوں تو پھر قرآن پاک میں تو نماز کا طریقہ، اس کی رکعتیں، یہ تمام ڈیٹیلز نہیں آئیں، وہ تو سنت سے آئی ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، سنت کو مانے بغیر صرف قرآن کو ماننا یہ اسلام کے لیے کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ دو پیرلل میں سورس ہیں، قرآن اور سنت۔ سنت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہی چوز کیا ہے کہ قرآن پاک کی پریکٹیکل اپلیکیشن سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوگی، اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں۔ احادیث میں چلیں کہیں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو ایگریڈ اپان احادیث ہیں جن سے سنتیں اخذ کی جاتی ہیں، ان پہ تو آپ اس طرح کا اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں مین چیز جو ہے وہ نماز ہے، نماز کی رکھتے ہیں، نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بغیر قرآن کی روح سے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو لہٰذا سنت پہ، احادیث پہ عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا ہے۔